بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف ہمارے حضور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصاب بن کلاب بن مرت بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن ملک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عدنان۔ عدنان کا نسب حضرت اسماعیل تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی اونٹنی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں، اے ابی زہیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی اونٹنی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس دن حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، تم دیکھتی نہیں ان پر کون سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچیں تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آئیں تو حضور کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتیں۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضور کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور قوی و توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ حوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ امام سہیل لکھتے ہیں، حضور اکرم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بن سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ نور شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور دست مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹیں۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو 2 بار حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ بقول عین اسحاق آپ سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ کی رضائی بہن حضرت محمد کو لوریاں دیتی۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہیں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل اور رسوا کر۔ حضور کے رضائی بہن بھائی 4 تھے: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ،
شیما۔ آپ کے رضائی باپ کا نام حارث تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ نے بہت دن بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں اور انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانہ سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ حضرت آمنہ نے حضور کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ حضرت عبداللہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہمراہ ہیں۔ جب حضور والد ماجد کی قبر پر گئے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں باتیں پوچھیں۔ واپسی پر آپ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس جگہ مدفون ہوئیں۔ آپ ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ رسول اکرم کو مقام مدینہ کی بہت باتیں یاد رہتی تھیں۔ آپ ایام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ 9 عدی کی منزل پر گزرے تو فرمایا کہ اس مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت عبدالمطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم اپنے چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور کی عمر کوئی 12 برس تھی تو حضور ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ 4 سال کی عمر میں بکریاں چراتے رہے۔ 5-6 سال تک قبیلہ حوازن میں رہے، پھر واپس مکہ مکرمہ والدہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے، رات کو اپنے چچا کے گھر میں آ کر سو جاتے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب الصدیق بھی تھا۔ دور جدید اور اتباع سرور کونین ہے۔ دور جدید گناہ گوں مسائل سے دوچار ہے۔ یہ مسائل معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی، سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی۔ ان تمام مسائل کا حل سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔